الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر تواڈی مسجد دے محلے دے امام و خطیب جناب حضرت مولانا صوفی محمد ارشد صاحب دیگر معززین بزرگ تشریف فرمانے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے. میرے تو پہلے خطیب پاکستان واحد شریبیان مولانا علامہ محمد شفیق چشتی صاحب بڑا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب فرما چکے نے. خطیب دی شان مولانا امتیاز بلال چشتی صاحب بھی خوبصورت خطاب فرما چکے نے. ثنا خان بھی اپنی اپنی باری تے حاضری دے چکے نے. جانشین شیخ الحدیث حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب دامن برکاتم القدسیہ ضرور تشریف لے آندے مگر جو تھے حضور شیخ الحدیث دا عرس ہے اتھے کثیر تعداد نال پاکستان اور باہر دے ممالک چوں بھی مہمان اتھے مدرسے جی تشریف لے آئے نے. بہت بڑا پروگرام ہے. میں بھی اتھے کافی دیر حاضر رہا. تو آج دی خوبصورت بزم جڑی ہے محترم جناب مستری محمد تنویر صاحب محترم محمد شاہد صاحب محترم محمد ندیم صاحب انہوں نے انعقاد کی تھی. اللہ کریم انہوں نے عزت برکت و کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ایدیاں برکتاں انہوں نے عطا فرمائے پورے محلے نے عطا فرمائے. اور صبح عمرے تے روانہ ہو رہے ہیں محمد ندیم صاحب. اللہ کریم انہوں نے سفر دی خیر فرمائے تے دعا کرو ان چل رہا ہے تے داڑھی پوری رکھ کے واپس آئے انشاءاللہ. چشتی صاحب پھر تمہیں پتہ اپنا کام تے کر جاندے نے نا تے نبی دے در تو رازے تو مکے ہوں داڑھی رکھ کے بندہ واپس آئے کہ نیت کر لے ان میں پوری رکھنی ہے. انشاءاللہ بڑیاں برکتاں ہون گیاں.
ہوں اگلے سال بندے ویکھن تے آکھنے پچھلے سال عمرے تے گیا سی تے ویکھو ماشاءاللہ ہن تے ایڈی ہو گئی ہے میرے جنی ایک مٹھ داڑھی جڑی ہے نا میری سچی داڑھی ہے نا، میں اس واسطے کنڈلے وال نے ذرا جڑ جاندے نے کٹھے ہو جاندے نے تے تسی بھی سارے جن مسلمان ہو سرکار دی سنت چہرے تے سجاؤ، بڑی برکت ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو عزت و برکت عطا فرمائے۔ یہ ہر سال ہی پروگرام سالانہ کردے نے، اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے۔ تقریر تو پہلے ایک دو گزارش ہے، او بیٹا میری گل سنو، تسی اے جنہیں اچھے بچے بیٹھے ہو نا، گلاں نہیں کرنی، میری گل کھڑے ہو کے سنو، پہلے کھڑے ہو کے میری گل سنو، سارے بچے کھڑے ہو کے گل سنو میری۔ اینوں بھی یہ بھی دھیان میرے لگا، تم ہی کھڑا ہو، تم ہی کھڑا ہو، اینوں بھی کھڑا کر۔ او ادھا منٹ ہے تواڈے کول، او جڑا ڈبا لگا نا، کول چل کے بوبو جڑے سیانے بندے انہوں لگے ایک ادھے منٹ اوتے چلو، جلدی چلو، شاباش، چلو اوتے اچھے بچے، چلو چلو شاباش۔ لو جی چاچے نے ذرا کھلا کرو نا، ویکھو تنگ بیٹھا ہے، بزرگاں دے کولوں ذرا تھوڑا جنہاں نوں کھلا کر چھڈو بزرگاں نوں۔ چلو چل پتر اوتھے ٹر جا ساؤنڈ والے دے کول پرلے پاسے۔ سبحان اللہ۔ آخری گزارش ہے جنہاں گوڈے کھلے کیتے نے دوزانوں کے بہو یا چونکٹی لگا لو۔ تقریر چند کڑیاں تو سنانی ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بس منٹاں میں تقریر مک جانی ہے، گھنٹہ پورا خطاب نہیں کرنا۔ تھلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ رکھ کے تے تقریر تو سنا کے تے دعا کر لینی۔ جدو زمین نہیں سی، آسمان نہیں سی، چاند سورج ستارے نہیں سن، پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن، دریا سمندر طغیانیاں نہیں سن، بندے بشر چرند پرند نہیں سن، حوران غلمان نہیں سن، نبی رسول پیغمبر نہیں سن۔ جدو کائنات ہی نہیں سی، ادو صرف ایک اللہ سی تے کلا سی، اللہ سی تے کلا سی۔ یا اللہ جدو تو کلا سیں، اللہ سیں تے کی سیں؟ اللہ اندے کنتو کنزم مخفیجن، جدو میں کلا ساں اللہ ساں، ایک چھپیا ہویا خزانہ ساں، ایک چھپیا ہویا خزانہ ساں۔ یا اللہ جدو تو کلا سیں اللہ سیں، ایک چھپیا ہویا خزانہ سیں، یا اللہ پھر کی ہویا؟ اللہ اندہ منو تو محبت ہو گئی۔ نہیں سمجھے، سمجھے ہی نہیں پھر تسی۔ اللہ اندہ منو تو محبت ہو گئی۔ ان دی سارے سیانے بندے بیٹھے ہو۔ اللہ اندہ میں کلا ساں اللہ ساں، کنتو کنزم مخفی جن، میں ادو ایک چھپیا ہویا خزانہ ساں، ادو میں محبت ہو گئی۔ محبت ہوندی ہے کسی دی صورت اتے، محبت ہوندی ہے کسی دی اکھ اتے، محبت ہوندی ہے کسی دی زلف اتے، محبت ہوندی ہے کسی دے قد اتے، محبت ہوندی ہے کسی دے لباس اتے، محبت ہوندی ہے کسی دی ادا اتے، محبت ہوندی ہے کسی دے کردار اتے۔ یا اللہ تو تے عزیب بنایا ہی کچھ نہیں، تے تینوں محبت کا دینا لو گئی ہے۔ اللہ اندہ ہے منو اس گالنا محبت ہوئی ہے کہ کوئی ہوئے جیڑا منو بھی جانے، کوئی ہوئے جڑا منو بھی جانے۔ یا اللہ پھر تو اپنے جانن واسطے کی کیتا؟ اللہ اندہ ہے اس کائنات میں تخلیق کرن دا پروگرام بنایا، تے سب تو پہلا میں اپنے حبیب دا نور بنایا۔ کی بنایا؟ نور بنایا۔ یا اللہ حبیب دا نور بنایا، فرمایا ہاں۔ یا اللہ رکھیا کتھے؟ فرمایا اپنی خلوتاں تے جلوتاں، یعنی کہ اپنے قرب خاص وچ، اپنے قرب خاص وچ۔ یہ تے میں نہیں جاندا کہ اللہ نے اپنے قرب دی کڑی جگہ دیتی۔ جے میں آکھاں رب نے چولی وچ رکھیا تے پھر میں کافر کیوں؟ رب چولیاں تو پا کے۔ جے میں آکھاں رب نے دل وچ رکھیا تے رب دلاں تو بھی
پاک ہے، وہ دل تو بھی پاک ہے، چولی تو بھی پاک ہے، وہ اندر میں خلوتاں تے جلوتاں وچ رکھیا ہے، یعنی کہ اپنے قربے خاص وچ رکھیا ہے۔ ان میں جڑی خاص کر لے انہوں انجی سمجھیا اے لویا نا لویا انہوں پٹھی وچ رکھیا، ایک دن بار بار کڑیا، ایک دن تو بعد بار کڑیا، تو کسی نے پوچھیا اوہ لویا تو تے لویا ہے، تیرا ابا کالا، تو کالا، تیری نسل کالا، تیری جد کالا، تے تیرے تے لالی تے رنگت تے نکھار تے حسن کیویں آیا ہے؟ انہیں آکھا تینوں نہیں پتا میں اگ دے قرب دے وچ ریاں، رنگت دوماں دی علیحدہ علیحدہ، قربت دی وجہ تو رنگ دوماں دا ایک ہو گیا، جسامت دوماں دی او آگے اے لویا ہے، جسامت دوماں دی علیحدہ علیحدہ، قربت دی وجہ تو حسن دوماں دا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جسامت دوماں دی علیحدہ علیحدہ، قربت دی وجہ تو حسن دوماں دا ایک ہو گیا۔ حضرات توجہ دی آجے، جسامت علیحدہ علیحدہ، قربت دی وجہ تو نکھار دوماں دا ایک ہو گیا۔ حضرات بڑی قابل غور ہے، وہ بھی نور ہے بھی نور ہے، او دا نور ذاتی، اے دا نور عطائی، او بنان والا، اے بنن والا، او خالق، اے مخلوق، او خدا، اے مصطفیٰ، او بھی نور، اے بھی نور، اے نور اس دے نوروں، اے نور اس دے نوروں، انہیں رکھیا خلوتاں تے جلوتاں دے وچ، ہے او بھی نور ہے بھی نور ہے، کم دوما دا ایک کے پاوے خدا کر دے وے تے چاہے سونا مصطفیٰ کر ہیں دومی نور۔ ان توجہ دے آ جائے، بعض بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت تے اعتراض کر دینے کہ حضور نور نہیں، حضور صرف بشر نہیں۔ میں جڑیاں دلیلاں بیان کرن لگا، منوں انہا پتا ہے اے جننے بندے تسی بیٹھے ہو یا ویڈیو دے ذریعے حسن ساؤنڈ دی مووی چل رہی ہے، اے دے ذریعے جڑا بندہ سنے گا نا، جڑیاں دلیلاں میں دین لگا رد نہیں کرے گا، بلکہ آکھے گا میں بھی حضور دا عاشق تے دیوانہ ماں جے پھلیاں تے اج میں شام نو گھر آ گیا تے اگوں میں حضور نو بشر بھی مننا گا تے حضور نو نور بھی مننا گا، نورانیت مصطفیٰ۔ جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت تے اعتراض کر دینے، اے جڑا کوئی کدہ بندہ وچ اس طرح دی آواز بات چو دیندہ نا، انہوں سمجھاؤ جی دے کول بھی بیٹھا ہے، جدو سارے بولن ادھوں بولن تے جے کلا بولنا تے پھر پترا منوں بھی ہوتے ساتھ، پھر تینوں بھی بولن دا مزہ آئے گا تے تینوں سمجھ آئے گی کہ میں بیٹھا کی دے کول ہاں، تینوں اسے پتہ نہیں پتر پانی بھی اے زندہ باد۔ ان میری نظر ہوتے ہو گئی ہے تے اسنا بھی نہیں، کھیڑنا بھی نہیں، گلہ بھی نہیں کرنی ہے کہ تو جوال ویخنا بھی نہیں۔ میں ویسے یاراں دا یاراں، تقریر دے معاملے میں کسی نے معافی موفی نہیں دیندہ، توجہ ساری میرے آ یہ تو تقریر دے وچ جڑا بندہ خرابی پیدا کرے، اس طرح دی آواز کڈے، اگاں پیچھے کرے، ہسن دی کوشش کرے، منوں وہ بندہ زہر نالوں بھی پیڑا لگدا ہے تے زہر جدو لبے تے بندہ جُتی دے تھلے رکھ کے لنگ جاندا ہے۔ اس لیے تقریر سنو، چونکہ میں ذکر کسی دنیا دار دا نہیں کرنے لگا، اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا ہے۔ ہن توجہ ساری میرے اللہ بڑی قابل غور۔ جڑے بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت اعتراض کر دینے، انہاں لئی میں پہلا سب تو پہلا پڑھنا ہے حضور دی امی جان دا بیان، حضور دی والدہ ماجدہ دا بیان، پھر میں پڑھنا ہے حضور دا فرمان، تے پھر میں پڑھنا ہے اللہ دا قرآن۔ یہ ترتیب اس واسطے ادھروں شروع کیتی ہے، حضور دی والدہ والوں تے پھر حضور والوں تے پھر اللہ دا قرآن اینڈ تے پڑھنا ہے۔ جڑے بندے کہندے نے اے حدیث کمزور ہے، راوی کمزور ہے، روایت کمزور ہے، انہاں نوں پھر جدو اللہ دا قرآن اگے سناواں گا نا،
انشاءاللہ انہاں دی طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی. جے راوی نو کمزور کیتا ہے تے قرآن نو تے کوئی بندہ کمزور کہہ ہی نہیں سکدا. قرآن تے ایسی مہر ہے اے دی مہر جڑا پھسل جائے او دا تے ایمان ضائع ہو جاندا ہے. نسے قطعی ہے قرآن دی ایک آیت دا منکر ہو جائے تے دارہ اسلام تو خارج ہے. ساڈا تے ایمان ہی قرآن نے بچائے ہے. ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمانے والی شان ہے. ہم سنو ذرا. حضور دی امی جان حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ آمینہ کائنات آپ آندیاں نے نور مصطفیٰ میرے پتنے پاک دے اندر آیا. مینوں پہلے ماہ تو لے کے آخری ماہ تک بوجھ محسوس ہی نہیں ہویا. نور دا بھی واللہ بوجھ ہوندہ ہے. دلیلہ دین لگا نا بس سنی جاؤ. سبحان اللہ تسا کہی جانا ہے سنی جاؤ. آپ باندیاں نے ایک دن بھی مینوں درد 9 ماہ چ ایک دن بھی درد محسوس نہیں ہوئی. واللہ نور دی بھی درد ہوندی ہے. حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ آندیاں نے مینوں اپنے وجود وچوں بینی بینی خوشبوواں دے ہلے ہوندے نے. کیوں نہ آندے اندر بشر بن رہا ہے نور آ گیا ہے. حضور دی امی جانا دیا نہیں منو اللہ اللہ دیا آوازاں چوتھے ماہ تو شروع ہوئیاں نامے ماہ تک اللہ اللہ دیا آوازاں دیا رہیاں. ایک رات نو مٹھ کے بہ گئی مولا ایک کون ہے جڑا اللہ اللہ پیا کر دے. آواز آئی نی آمینہ اے کوئی غور نہیں تیرے بطن اندر میرا محبوب ہے جڑا اللہ اللہ پیا کر دا ہے. گرامی توجہ دیا جائے. حضور دی امی جانا دیا نے ویلا گزر دا جاندہ ہے او وقت قریب تر قریب آیا حضور دی ولادت دا. میرے کول کوئی عورت کوئی سہیلی کوئی دایا نہیں. 4 بیبیاں اچانک میرے کول آئیاں نے. میں پوچھنیاں نی سہیلیو تسی کون ہو؟ ایک آندی میں حوا ایک آندی میں آسیہ ایک آندی میں مریم ایک آندی میں حاجرہ. نی آمینہ تینوں مبارک ہوئے اسی تیرے لال دیاں دائیاں مائیاں بن گئے آئیاں. اے جڑیاں بیبیاں قبرہ چٹھ کے آئیاں نے اے بھی کوئی عام عورتاں نہیں یہ ساریاں پاک نے چونکہ نور والا جو آ رہا ہے. حضرت آمینہ دیاں پھر 10 حوراں آ گئیاں. انہاں آ کے میرا طواف کیتا شربت دا پیالہ دیتا رنگت دودھ والی پیتا تے شاید نالو زیادہ مٹھا تسلی ہو گئی. تھوڑا جا ویلا گزریا حضور دی امی جانا دیا نے خارج منی نور میرے بطن پاک جو نور خارج ہویا ہے. حضرت آمینہ دیا نے میں نور جنی ہے میرے بطن پاک جو نور خارج ہویا ہے. اے حضور دی امی جان دا بیان ہے. لوگ انکار کرن تے انہاں دی اپنی مرضی ہے. حضور دی امی جانا دیا نے میں نور جنے ہیں. جڑے لوگ نبی کریم نو نور نہیں ماندے انہاں نو میں کہنا کسے مفتی دی گل ہوے تے نہ منو کسے خطیب دی گل ہوے تے نہ منو کسے پیر دی گل ہوے تے نہ منو کسے امام دی گل ہوے تے نہ منو کسے محدث دی گل ہوے تے نہ منو کسے مفکر دی گل ہوے تے نہ منو کسے جنابے والا شیخ دی گل ہوے تے نہ منو. حضرات گرامی کسے مسجد مولوی دی گل ہوے تے نہ منو. او عقل دیانیو کم از کم اس پاگاں والی ماں دی گل تے منو جی دی چولی وچ نور والا آیا ہے. جی دی چولی وچ نور والا اے بزرگ بیٹھے نے انہاں نو پوچھ لو دائیاں مائیاں کولوں کوئی چیز چھپی نہیں ہوندی. منڈے جوان ہو جان شادی ہو جائے دائی کولوں لنگ دی ہووے شغلی ہووے تو کام کر جاندی ہے لنگ دیاں بھی. دائیاں کچھ کہہ جاندی ہیں لنگ دیاں تے پھر نبی پاک دی آمد تے حضرت شفا بی بی دائی آندی ہے میں کمرے چاہی تے میں نور پایا. کنو حضور نو نور پایا. نور انہا نور حضور بشر بھی تے حضور
نور بھی اے حضور دی امی جان دا بیان سی خارجہ منی نور میرے بطن پاک چون نور خارج ہویا ہے انہاں کے چلو حضور دا بیان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور اللہ نے سب تو پہلا کائنات وچ کیڑی چیز پیدا فرمائی ہے میرے نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور جو میں محمد نور نو بنایا ہے اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور جو میرا نور بنایا ہے اے حضور دا بیان علی شان ہے اے سرکار دا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری ایک اور بیان پڑھ دیا کن تو نبی آدم بین المائی والدین والروح والجسد اے دیتے بات شروع کر دیا اے بھی بڑا طویل موضوع ہے بڑا لمبا موضوع ہے لیکن توجہ دیا جائے حضور فرمانے نے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور جو میرا نور بنایا ہے اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور جو میرا نور بنایا ہے لیکن ملا ملوانا آج بھی اعتراض کر رہی ہے نہیں حضور دا نور تسی نبی نو نور نہ منو حضور نور کوئی نہیں حضور نور کوئی نہیں ہن میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا اے تے کرے کوئی اعتراض حضرات توجہ دیا جائے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں قرآن پڑھے ہیں سارے ٹل مار گئے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اللہ دا قرآن ہونے نو سمجھو تھوڑا جب سادے انداز میں تنہوں سمجھانا قرآن سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ اندہ تحقیق تواڈے ول آیا نور تے کدے ولو آیا من اللہ اللہ کی طرف سے تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ کی جانب سے نور اگے لفظ کی ہے وا کتاب مبین نالے نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے روشن قرآن ترجمہ سمجھو صرف بڑا ضروری ہے جنہیں قرآن کریم دا ترجمہ تے تھوڑی جی تفسیر دی سمجھ لئی انہیں میری تقریر دا مول پا دیتا ہے تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے من اللہ کی طرف سے نور عیدت مراد حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ لکھ دینے کہ حضرت عباس دی شرح نو بیان کر دیان دینے عیدت مراد نبی کریم دی ذات والا پاک اللہ اندہ ہے میں تواڈے والا نور والا نبی کلے ہے اگے لفظ ہے وا کتاب مبین اور روشن کتاب قرآن کریم کر لیے ہون ایتھے رولا بن گیا ہے جنہ رولا بنایا ہے وہ بھی میں تم دسن لگا انہاں آکھیا جی نہیں نبی نو رب نے نور نہیں آکھیا میں کہا کنوں آکھیا ہے اے جڑا لفظ نور کون ہے عیدت مراد کون ہے آندہ ہے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اگے گل کیتی ہے وا کتاب مبین میں کہا او تے وچ لفظ واو پایا ہے پچھلی گل ہو رہے اگلی گل ہو رہے وانڈ دی سمجھ آ رہی ہے آندہ جڑا او پچھے نور آکھی ہے نا اگے رب نے کہتا وہ کتاب مبین او کتاب دی گل ہو رہی ہے قرآن دی گل ہو رہی ہے جڑیاں قرآن دے وچ آیات آئیاں نے نا اللہ نے انہاں نو نور آکھے ہے تے میں کیا انہاں نو نور آکھے ہے تے رب نے واضح اگے وا کتاب مبین پوری کتاب دا ہی ذکر کر دیتا ہے پوری کتاب دا ہی ذکر کر دیتا ہے تے تینوں سمجھ نہیں آئی اندر نہیں ہے تو مراد نور نہیں وہ کتاب قرآن کریم او دے وچ جڑی آیات بینات نے نا رب نے انہاں نو نور آکھیا میں کہا مولوی جی نہیں مننا اندر نہیں مننا نبی نور نہیں میں کہا چلو تواڈے بقول او جڑا لفظ نور ہے اللہ نے قرآن دے وچ جڑیاں آیتاں نو نور آکھیا ہے اے او دا ذکر ہے چلو انج وی مان لینے ہاں پر کھلویا جے صحیح ہن تواڈے سمجھن والی گل ہے میں کہا مولوی جی اللہ دا کلام کی ہے اندر نور میں کہا کنے سپارے نور نے
آندہ 3 سپارے نور نہیں. میں کہ ملا جی پکی گل لئی اے اللہ دا کلام ہی آندہ بالکل اے دے حرف بھی نور, لفظ بھی نور, جملے بھی نور, آیات بھی نور, رکوع بھی نور, روبے بھی نور, سلاسے بھی نور, سپارہ بھی نور, 3 سپارے نور نے. میں کہ اللہ دا کلام ہے آندہ بالکل اللہ بھی نور ہے, اللہ دا کلام بھی نور ہے. تے میں کہ ملا جی اللہ کہندا ہے اس قرآن نو اگر میں پہاڑاں تے نازل کر دا تے پہاڑ میرے کلام دا بوجھ اٹھا سکدے نہیں, میرے کلام دا وزن اٹھا سکدے نہیں. اگر اس قرآن نو میں پہاڑاں تے نازل کر دیندا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے, پاش پاش ہو جاندے, وہ میرے کلام دا بوجھ نہیں چک سکدے. اے مولا کتھے نازل کیتا ہی؟ فرمایا میں اپنے یار دے قلب اطہر دے نازل کیتا ہے. اللہ نبی تیرا بشر ہے, کلام تیرا نور ہے. اللہ نبی تیرا بشر ہے. مولویاں رولا پائے ہے, ایڈیاں ایڈیاں پگاں بن دینے, ایڈیاں لمیاں داڑیاں رکھ دینے, وہ آندے نے نبی نور نہیں, نبی بشر ہے, نبی بشر ہے. اے مولا نبی تیرا بشر ہے, کلام تیرا نور ہے. اللہ ایک بشر دے سینے دے اتے تیرا نوری کلام کیویں ٹھہر گیا؟ اللہ کہندا ہے ملا ملوانیاں نو رولا پان دے, میں نبی نو بشر بھی بنایا ہے, میں نبی نو نور بھی بنایا ہے. ہن گل بڑی توجہ نہ سمجھن والی ہے. اللہ کہندا جے میں نبی نو نور نہ بناندا او دے تے میرا کلام نہیں سی ٹھہرنا. میں نبی نو نور بنایا ہے تاکہ او دے اوتے میرا کلام ٹھہر جائے. میں تواڈے سمجھن واسطے گل کر رہا ہاں, اینو بڑی توجہ نہ سمجھیا جے, صرف تواڈے سمجھن واسطے اے سمجھا رہا ہاں, توجہ دیا جے. اللہ آندا میں نبی نو نور بنایا ہے, اس واسطے بنایا ہے تاکہ او دے اوتے میرا کلام ٹھہر جائے. انہوں میں بشر اس واسطے بنایا ہے تاکہ تواڈے تک میرا کلام پہنچ جائے. زندہ اللہ آندہ میں نبی نو نور بھی بنایا تو نبی نو بشر بھی بنایا ہے. جے میں نور نہ بناندا تو میرا کلام نہیں سی ٹھہردا, تے جے بشر نہ بناندا تو تواڈے تک میرا کلام نہیں سی پہنچنا. تسی مینوں دسو جڑے بندے آندے نے نبی ساڈے ورگا سی نبی ورگے, نبی بھی بشر تے اسی بھی بشر. انہوں نے کہا مولوی جی تواڈے چلو تسی تے بڑے گندے ہو, بڑے نپاک ہو, بڑے پلیت ہو, تواڈے ابا جی تے 2-3 آیتاں نازل ہو جاندیاں. آندا نہیں وہ بھی بڑا پلیت ہے. چنگا اپنے منہ آکھے. میں کہا چل تیرے دادے تے نازل ہو, آندا نہیں وہ بھی بڑا پلیت ہے. میں کہا چل تیرے پردادے, آندا نہیں وہ بھی بڑا پلیت ہے. میں کہا تیری ساری جادی پلیت ہے, خیال کر جی دے تے قرآن نازل ہویا ہو تے بڑا پاک ہے. میری وانڈ دی سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی ذمہ داری نہ میں گفتگو پہ کرنا, یہ سمجھن والیاں گلاں نے. اس تو اگے بڑا کچھ ہے, اینو سمجھو تھوڑا جہا. اللہ نے نبی نو نور بنایا, نبی نو بشر بھی بنایا ہے. نور اس واسطے بنایا تاکہ وہ دے دا کلام ٹھہر جائے. بشر اس واسطے بنایا ہے تاکہ امت تک اللہ دا قرآن پہنچ جائے, کلام پہنچ جائے. حضرات توجہ دیا جائے, بڑی قابل غور. اللہ میں سب تو پہلا اپنے نبی دا نور بنایا. حضور آندے نے اللہ نے سب تو پہلا میرا نور بنایا. بڑی قابل غور. حضرت آمینہ آندیا نے میں نور جنے ہیں, ہن آؤ ذرا ہور پیک چلیے. اللہ آندہ میں سب تو پہلا نبی دا نور بنایا ہے. اللہ آندہ پھر میں آدم بنایا, نوح بنایا, شیش بنایا, ابراہیم بنائے, اسماعیل بنایا, موسیٰ عیسیٰ بنائے. اے مولا اے نور کتھے رہا ہے؟ فرمایا میری خلوتہ جلوتہ وچ. یا اللہ پھر اللہ کہندے ہیں اس نور نو, اللہ فرماتا ہے اس نور نو میں نالو نال پاک رحمہ تے پاک جسمہ چ منتقل کرن دا پروگرام بنایا. تے سب تو پہلا ہے نور میں آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ نازل کیتا. حضرت آدم نسل انسانیت باپ, حضرت آدم دی پیشانی وچ نور
نور آ گیا جدو آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ نور آیا حضرات گرامی میرے تے تواڈی ابا جی دی پیشانی چ نور آیا آدم علیہ السلام دی پیشانی چمکن لگ پئی تے حضرت آدم نے آکھیا اے مولا نظر تھلے پیشانی اتے ایسی جگہ نور منتقل کر جتھے میں تیرے نبی دے نور دا جلوہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے ہتھاں دے انگوٹھیاں دے ناخناں وچ نور مصطفیٰ نازل کر دیتا جدو آدم دے انگوٹھے چمکن لگ پے او چمک دے دمک دے انگوٹھے وے کے اے حضرت آدم نے چم کے اکھاں دے لا لیا ہے زندہ آباد آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے اسی اس واسطے چومنے ہیں میں ایک مولوی نہ میں مولوی جی ابا جی نے انگوٹھے چومے سن تو یہ فتوہ نہ لایا کرو میں کہا تو آڈے بھی ابا جی جے آندہ میں نے پتا میں کئی بندے نہیں بھی ماندے پھر دسنا پہ جاندہ ہے میں پریا پنچایت بہندہ رہی نانا بڑی پریا بہندی ہوتے تھے پھر وہ بندے انہیں دے وچ آ جاندے چمکا رہے ابا جی پیو پتر دی پریا بڑی دفعہ آئی ہے مکائی الحمدللہ سیانے بندے جڑے نا پترانو بولن نہیں دیندے پیو مالے سامنے میں کہا ابا جی نے انگوٹھے چومے آندہ گل تساں سمجھ نہیں اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اپنے موبائلہ چ لے لیا جے انشاءاللہ جتے سناؤ گے نا کامیاب ہو کے مصطفیٰ دی غلامی چ واپس آؤ گے صرف لچھے دار تے مٹھی مٹھی تقریر تے واقعات نہیں تو سنانے عقیدہ بھی تو درست روے تے پھر ہی مزہ ہے بندہ اپنے عقیدے تے کھلوتا تے روے نا توجہ میں کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے نہیں آندہ نہیں ہونا نبی دا نور چومے ہے تسی نبی دا نا چوم دے ہو میں کہ ملا جی اسی نبی دا نا نور من کے چومنے نبی دا نا نور من کے چومنے آندہ نہیں نا ہو رہے نور ہو رہے نا ہو رہے نور ہو رہے نا تے نور نہیں ہوندہ میں کہ مولوی جی قرآن کی ہے اندھا قرآن نور ہے میں کہہ دے لفظ چوم لئیے اندھا بالکل چوم لو میں کہہ کوئی فتوہ اندھا کوئی بھی نہیں میں کہہ دے جملے چوم لئیے اندھا ثواب ہے میں کہہ دے رکوع چوم لئیے اندھا ثواب ہے میں کہہ کلا کلا لفظ کر کے حرف کر کے چوم دے رہیے اندھا ثواب ہے میں کیا اے ملا قرآن دے لفظانو چومیے دے ثواب ہے کوئی شرک بدعت دا فتوہ اندر کوئی بھی نہیں تو میں کیا پھر قرآن پڑھ 4 دفعہ قرآن وچ میرے نبی دا ذاتی نام محمد آیا ہے 4 دفعہ حضور دا ذاتی نام اسم محمد پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دفعہ قرآن وچ حضور دا ذاتی نام آیا ہے توجہ دیا جائے میں نے پتا تسی شعر سنن دیا دیو پر میں تو انو اج جو سنا رہی ہوں اے دی بڑی ضرورت ہے صرف شعر ہی نہیں عقیدہ بھی سمجھو کوئی بندہ تو گمراہ نہ کر دے کوئی بندہ توڑا ایمان نہ چھین لے کوئی توڑے اندروں ایمان چوری کر کے نہ لے جائے جہنم بچ نہ بھیج دے عقیدہ درست رکھنا بڑا ضروری ہے میں آکھیا ملا جی اسی نبی دا نام نور من کے چومنے حضور دا نام 4 دفعہ قرآن میں چاہیا ہے ہن مولوی دا جواب ہے چشتی او قرآن میں ابو لہب دا نام ہی آیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب میں آکھیا مولوی جی پھر تو انو مبارک ہوئے تسی ابو لہب دا نام چمی جاؤ اسی حسین دے نانے دا نام چمی جانے اللہ والیم بریک کر آواز موٹی ہے سادہ جے لفظاں جو میں گھر سمجھائیے قرآن دا لفظ کلا کلا کر کے چوم لئیے تاندہ سواب ہے تے حضور دا نا چومیے تاندہ نہیں عذاب ہے او بدبختہ قرآن میں چیتے حضور دا 4 دفعہ نا آیا ہے
آندا پھر قرآن وچ تے ابو لہب دا نام پہلا ادھر نہیں سی ماندا ہن ادھر بھی نہیں ماندا آندا ابو لہب دا نام آیا ہے گستاخ ہے نبی دا ابو لہب اللہ کہا تبت یدا ابی لہب تب اے دے ہاتھ ٹوٹ جان ہیں تے تسی میں آندا پھر او دا نام میں کہ تسی او دا نام چومو اسی حضور دا نام چومنے میاں صاحب بولے کھڑی دے تاجدار انہاں گل مکدی مکھا دیتی انہاں کہا جو کوئی جس دا اے عاشقی ہو وے او گل اسے دی کردہ اے سو سو مکری بہانے کر کے او مرنے اسے دے مریدہ میں کیا تسی ابو لہب دا نا چمی جاؤ اسی حضور دا نا چمی جانے حسنین دے نانے دا اسی نا چمی جانے کائنات علیو ذرا توجہ دیا جی بڑی قابل غور اللہ اکبر کبیرہ ایک دو مسئلہ سمجھا کے مگر نکلنا تسی دیکھو نا کلہ بندہ ہوئے کلہ نماز پڑھے تے کنیاں نمازاں دا ثواب ہے ایک دا اوہی نماز با جماعت پڑھے تے کنیاں دا ثواب ہے 27 نمازاں دا ثواب ہے با جماعت نماز پڑھنا تے تواڈے کے واسطہ جے رب تے رب دے رسول دا نماز پڑھن مسیتے جایا کرو تے جے فیکٹری کام لگے ہو تے کام تھوڑی دیر چھٹ گئے تے اتھے بھی نماز پڑھ لیا کرو فرض ہے اے دے خاص توجہ کرو جنازے تے اتنی دنیا پہنچی ہوندی ہے وہ فرض کفایا ہے پورے پنڈ جو ایک بندہ بھی پڑھ لے تو سارے پنڈ نوں ثواب لب جانا ہے سارے ہی طرف ہو جانا ہے جنازے سارے پہنچ دے ہو تے نماز دے ٹائم دے مسیتے جو ہے بالکل ہی فرض ہے اتھے بھی پہنچنا چاہیے اچھا توجہ ہوئے جڑے لوگ کہندے نا نبی ساڈے ورگا سی نبی ورگے میں اتھے دلیل دین لگا ذرا توجہ دیا جائے کلہ بندہ نماز پڑھے ایک دا ثواب با جماعت پڑھے تے کنیاں دا ثواب 27 نمازاں دا ثواب ایک ہوئی نماز رب کہندہ تو آکے مدینے پڑھ میں تینوں 50,000 دا ثواب دیاں گا اللہ کہندہ ہے کوئی نماز تو آکے مکے پڑھ ایک پڑھے گا میں لکھ نماز دا ثواب دیاں گا یا اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی اللہ اتھے پڑھی ہے کلیاں ایک دا ثواب بعد جماعت اتھے نماز کرائیے چاہے مکان وچ ندیم دے مکان وچ نماز کرا دئیے بعد جماعت پھر بھی 27 دا ثواب مسجد وچ کرائیے تاوی 27 دا ثواب سیالکوٹ امام علی الحق دے مسجد جماعت کرائیے دا ثواب اللہ حضرت مہر علی گولڑوی رحمت الرحمان دی مسجد میں جماعت کرائیے 27 دا ثواب داتا صاحب دی مسجد با جماعت پڑھیے 27 دا ثواب بغداد غوث اعظم دے مزار والی مسجد نماز پڑھیے با جماعت 27 دا ثواب مدینے 50,000 دا ثواب مکے 1 لاکھ دا ثواب یا اللہ ایک ہی ماجرہ ہے یا اللہ ایک ہی ماجرہ ہے رب عالم نے فرمایا میں انہاں لوکاں نوں دسنا چاہنا جڑے کہندے نے نبی ساڈے ورگا بشر نبی کھاندا ہے اسی کھانے ہاں نبی پیندا ہے اسی پینے ہاں نبی سوندا ہے اسی سونے ہاں نبی جاگدا ہے اسی جاگنے ہاں نبی دے ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ نبی دے کن ساڈے بھی کن نبی دا جنابے والا ہر نبی بھی چل رہی ہے اسی بھی چل رہے ہاں نبی دے پیر ساڈے بھی پیر میں انہاں نوں دسنا چاہنا اوہ کل دیوانی ہاں تسی اپنی مسیطیں نماز پڑھو با جماعت 27 دا ثواب میرے یار دی مسیطیں پڑھو 50,000 دا ثواب اور تسی اٹھاں دی مسیط بنا کے میرے یار دی مسجد دی برابری کر نہیں سکدے برابری ہو دی بے کر دے ہو جی دی برابری کسے نبی رسول نے بھی نہیں کی تھی کسے نبی پیغمبر نے بھی وہ دی برابری دی گل اللہ کے نبوت سارے والے اس منصب اتے جڑے جڑے اللہ نے کلے نے آئے نے ہیں لیکن مرتبے تے شانہ سب دیاں بکریاں تے میرے نبی دے درجے آئے جنہ دے درجیاں دی حد دی کوئی نہیں وارا فا بادہم درجات
जिन्हां दे दर्जियां दी हद ही कोई नहीं। इट्टां दी मसीत की बराबरी होंदी नहीं ते बराबरी ओहदी पे करदे ने जिहदा चेहरा ही वद्दुहाद है। जुल्फां वलैल दियां ने, कुंडल हा मीम ने, सेहरा यासीन दा है वल अमरुका दी जान है। मेरे पीर चरा के गोला ते जद्दी अमजद आंदे ने। एक सिर्फ इत्थे ये सुनिया जे, एक ओ जुल्फां वर्गा नहीं तेरियां जुल्फां हो सकदियां। आला हजरत गोलड़ भी नहीं आखी है, बड़े कमाल दी गल कीती है। कोई जुल्फां छले ओ छले सारा जग सोना है, मेरे आका तो थले ओ थले सारा जग सोना है, मेरे आका तो थले ओ थले। हज़रात गिरामी तवज्जो दिया जी, बड़ी काबिल गौर। इट्टां दी मस्जिद की बराबरी कर नहीं सकता ते बराबरी मुस्तफा दी कर रही है। हुण मैं लाहौर अज तो कोई 17-18 साल पहला की गल है, उत्थे तकरीर की खोखर रोड से लाहौर। वो तकरीर मुक्की, मैं बाहर निकलिया गड्डी च बैठा, उदों मेरा ड्राइवर भी जिहड़ा सी उन्होंने भी दाढ़ी रखी सी माशाअल्लाह बाशरा सी। वो गड्डी मैं बह गया टुरन लगा तो थोड़ी जी अगे गई होनी है जिन्ना को तुहाडा मोड़ है इत्थों वाला, इन्नी कोई तो कोई एक बंदा लगा एडी माशाअल्लाह दाढ़ी शरीफ। तो मैं आख्या बंदा अगे मोटरसाइकिल फड़ के टुरी आ रहा है तो इनू हारन दे। उन्हें हारन दिता तो उन्हें गड्डी नहीं भरा की, सीधी गड्डी लिया के ना साडी गड्डी दे अगे उन्हें मोटरसाइकिल अगे खिलार दी। खिलार के ना तो मेरे वाल आ गया। मैं शीशा थले किया, मैं कहा लाला जी खैर है? आंदा तकरीर तुहाडे दोवां चों किहने कीती है? उन्हें वेखना दोवें मौलवी ने। ओदी दाढ़ी उन्हें जरा शेव शुक करांदा रहा, मैं तो बाद च रखी तो जरा लम्मी हो गई, वाल सीधे हो गया। अच्छा आंदा तुहाडे दोवां चों तकरीर किहने कीती है? मैं कहा लाला खैर है? इन्नी को मसला पूछना, मैनूं समझ सी किहड़ी कंपनी दा। कंपनी का पता लग जाता है। सुनिया की कंपनी का पता जे? दरूद वाले, फल फ्रूट वाले, नेमतां वाले, वंडन वाले, खाण वाले, कुरान वाले ते फरमान वाले हैं। दूजी कंपनियों का भी तुहानूं पता, कंजूस। अच्छा कंजूस कंपनी उंज कुल 10वां खाओगे की करिए, फिर कुड़ी दी धी उत्थे फिर जाना तो है ही है ना। हुण की करिए, फिर जाना तो है ही है ना। एंड ते फिर टुकर भी खा ही लैणगे। हाँ तो जो अपना अब्बा मरेगा नहीं असीं ते ओह वां फिर नहीं दुआना ना खुआना है। उंज खाओगे। कंपनी का तुहानूं पता लग गया, मैनूं पता सी किहड़ी कंपनी का। अच्छा मैनूं आंदा नहीं तुहाडे दोवां दी तकरीर किन्ने कीती? मैं क्या वाह मालिका, लोग आंदे ने नबी नज़र नहीं आउंदा, सुन्नी आंदे ने हाज़रो नाज़र है, ते सानूं दीगर कंपनियां दे लोग आंदे ने जे हाज़रो नाज़र है ते नज़र क्यों नहीं आंदा? मैं क्या वाह मालिका, इन्हां नूं ते तकरीर करन वाला मौलवी भी नज़र नहीं आउंदा। मैं क्या लाला तू तकरीर सुनी है? आंदा मैं हाँ इत्थे बैठा था, जरा दूर सा, स्पीकर की आवाज़ मैनू नज़र आ रहे सो सामने कोई तकरीर कर रही है। तो मैं क्या पता नहीं लगता पे इन्हां दोवां च कौन है? आंदा नहीं दसो कौन सी? मैं आखिया मैं पिया करना सा तकरीर, एक मसला पूछना है। मैं क्या दसो बयान करो? आंदा तुसां बयान कीता? मैं क्या हाँ। आंदा तुहाडी तकरीर दा ही मसला है? मैं क्या मेरी तकरीर दा ते बड़ियां नूं मसला है। मेरी तकरीर दा हर गली च मसला है, मेरी तकरीर दा हर मुहल्ले च मसला है, मेरी तकरीर दा हर तहसील च मसला है, मेरी तकरीर दा हर शहर च मसला है, मेरी तकरीर दा हर जिले च मसला है, मेरी तकरीर दा हर सूबे च मसला है। मेरी तकरीर चो एक ही सदा लभेगी, या मुस्तफा दा इश्क लभेगा या मुस्तफा दे असहाब ते औलाद दी मुहब्बत और मवद्दत दी खुशबू लभेगी। हज़रात गिरामी तवज्जो दिया जी। आंदा नहीं तुहाडी तकरीर विच एक गल दा मसला बयान करना है। मैं आख्या लाला जी शुरू करो। आंदा तुसां आख्या है
مکے پڑھیے ایک نماز تے لکھ دا ثواب. میں کہا ہاں. مدینے پڑھیے تے 50,000 دا ثواب. میں کیا ہاں. اندر مولوی صاحب ادو ادھا فرق گئی. میں کیا بالکل. اندر پھر یہ دسو شان زیادہ مکے دا یا مدینے دا؟ میں کیا لالا میرے کل ترازو کوئی نہیں جیدے وچ میں مکہ بھی تولا مدینہ بھی تولا. اندر نہیں چشتی صاحب مولوی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب اے تے تساں بیان کیتے ہیں مکے پڑھیے لکھ دا ثواب مدینے پڑھیے 50,000 دا ثواب ادو ادھا فرق ہے. میں کیا ہاں. آندہ پھر دسو شان زیادہ مکے دا یا مدینے دا؟ اے تے تانوں دسنا پینا ہے. میں کیا لالا میرے کول ترازو کوئی نہیں. آندہ ترازو والی گل نہیں تواڈے تقریر دے لفظ نہیں تسی ہی بیان کیتے نہیں ہن تسی دا جواب نہیں دے پا رہے. میں کیا لالا جواب تے ہے پر میں تیری حیا پیا کرنا میں تیری حیا پیا کرنا. جا لالا چلا جا نہ پوچھ. اندر نہیں میں جان نہیں دینا میں موٹر سائیکل توڑی گڈی تو پیچھا نہیں کرنی میں جواب دے کے جانا نہیں. دسو مکے دی شان زیادہ ہے یا مدینے دی شان زیادہ ہے؟ ادو ادھا فرق گئی. تسا کیا مکے ایک نماز پڑھیے لکھ دا ثواب ہے مدینے ایک پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے. میں کیا لالا ایدہ جواب ہے مکہ ساڑھے نبی دی ولادت گاہ مدینہ میرے نبی دی آرام گاہ. سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ ساڑھے نبی دی ولادت گاہے مدینہ ساڑھے نبی دی آرام گاہے. کیویں تولیے نہیں سمجھے پھر تسی کیویں تولیے مکہ ولادت گاہ مدینہ آرام گاہ مکہ بھی شان والا. چلو سارے کھڑے ہو تو ہی تھک گئے ہو نا سبحان اللہ بھی نہیں آندے. لینا بناؤ اے دروازہ بند کر دے کنڈی لا دے سارے دعائے قنوت سنا کے تے ایک ایک بندہ جنہوں آ گئی جنہوں نکل دے جائے جائے جنہوں نہ آئی ہوئی تھی رات رہے گا تے خالی سبحان اللہ دینے تے گزارہ کر لو تے میں اتر کے آ جانا جو اچھی بولو سبحان اللہ. مکہ ساڑھے نبی دی ولادت گاہے مدینہ ساڑھے نبی دی آرام گاہے. مکہ بھی شان والا مدینہ بھی چاچا اڑ گیا. اندر نہیں جڑی تساں گل کیتی ہے مکے پڑھیے لکھ مدینے پڑھیے 50,000 ادو ادھا فرق گئی. ایدہ جواب دے کے مولوی صاحب جانا ہے. میں آکھیا لالا زد کر گئے تو شروع تو تیرے اباؤ جداد زدی نے زد کر گئے ہیں شروع تو زدی آ رہے ہو. اندر مولوی صاحب زید تاں پیا کرنا سانو گورتی چ لبی ہے اسی مسئلہ پوچھ کے بندے دی جان چھڑنے ہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. اے لالا رب کہیں دے مکے ایک نیکی کرو میں لکھ لکھنا بولیا جے میں بانڈ بیان کرن لگا میں شان دسن لگا. رب کہندہ ہے مکے ایک نیکی کرو میں لکھ لکھنا تے جے مدینے ایک نیکی کرو میں 50,000 لکھنا. ایدہ مسئلہ پوچھنا ہی آندہ ہاں بالکل ایدہ ہی پوچھنا ہے. میں کیا لالا سن پھر ذرا مکے وچ ایک نیکی کریے مکے وچ ایک نیکی کریے توجہ مکے وچ ایک نیکی کریے تے او دا لکھ لکھ دے رب تے جے مدینے ایک نیکی کریے رب 50,000 لکھ دے. رب کہیں دے مکے دے اندر جنہیں ایک نیکی کر دے ہو میں لکھ لکھنا ایمیں بندی ہو جے تو اڑے کلو گناہ ایک ہو گیا او بھی میں لکھ لکھنا ہے. مکے وچ جویں نیکی ایک کرو تے لکھ لکھی جاندی ہے گناہ ایک کرو او بھی لکھ لکھیا جانا ہے. حضرات مدینے دی گل سنو رب کہندا مدینے ایک نیکی کرو
میں 50,000 لکھنا تو جے مدینے وچ تواڈے کولوں ایک گناہ ہو گیا یا اللہ پھر 50,000 لکھنے. فرمایا نہیں نہیں اے تے میرے یار دا شہر ہے ایتھے تے گناہگاراں دیاں بخشش دیاں مہراں لگنیاں نے. یا اللہ مدینے کو گناہ ہو جائے تو کنے لکھنے؟ فرمایا ایک دے بدلے ایک ہی لکھنا وا, ایک دے بدلے ایک ہی لکھنا وا. یا اللہ کیسی ونڈ پائی آ, مکے ایک نیکی کریے تے لکھ لکھنے, ایک گناہ کریے تے بھی لکھ لکھنے. مدینے ایک نیکی کریے 50,000 لکھنے, ایک گناہ ہو جائے وہ ایک ہی لکھنے. یا اللہ برابر کرنا, یا اللہ برابر کرنا. یا اللہ جی میں مکے ایک نیکی تے لکھ, ایک گناہ تے لکھ, ایویں مدینے ایک نیکی دے 50,000, ایک گناہ دا 50,000. رب کہندا نہیں, ویندا نہیں, اے شہر کی دا ہے. اللہ اکبر. ویندا نہیں شہر کی دے. ہن میں قرآن پڑھن لگا. رب دا قرآن آندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کہندا جدوں تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے رسول دی بارگاہ چ آ جاؤ, آ کے توبہ استغفار کرو, میرا نبی تواڈی معافی دی سفارش کرے گا, میں تواڈی توبہ نو قبول فرما لواں گا. حضرات مدینے دے اندر نجات ہی نجات ہے, بخشش ہی بخشش ہے. مورا مدینے پہ لگدیاں نے. اللہ کہندا نا نا ایتھے ایک گناہ کرو گے ایک ہی لکھنے. او مکے میری گل میں یار دے شہر دی برابری مکے نال نہیں کرانی. ایتھے تے گناہگار معافیاں منگن ہوندے نے, بخشش دیاں التجاواں کرن ہوندے نے, میرے کولوں معافیاں منگدے نے, یار دا وسیلہ پاندے نے. او کائنات والیو اسے واسطے اسی کریا کریا بستی بستی بازار بازار اسی بیان کر کے کہہ رہے ہیں ہر کسے دی اے گل بندی سرکار دے پوے تے. ہر کسے دی, تسی بھی کہہ لو ہر کسے دی. پہلا شعر ہے جڑا میں تانوں آکھیا پڑھ لو, نہیں تے کنی دیر ادھا گھنٹے تو ٹائم ٹپ گیا ہے, میں ہی واز کری جا رہی ہوں. پہلا شعر ذرا زور لا کے کہہ لو ہر کسے دی اے گل بندی سرکار دے بوے تے. ہر کسے دی اے گل بندی. او اینڈ والے بھی بولو ہر کسے دی اے گل بندی سرکار دے بوے تے. رب آکھیا رب آکھیا رب آکھیا میں بخشاں گا یار تے پوے تے. رب آکھیا میں بخشاں گا یار. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن توجہ دے آ جائے. با جماعت بندہ نماز پڑھے امام صاحب دے سجے پاسے کھلو کے تے کی ہوندا ہے جڑا بندہ بولیا صحیح بولیا اچھی بولے کی ہوندا ہے سارے بولو. امام صاحب دے سجے پاسے کھلو کے نماز با جماعت پڑھیے تے کی ہوندا ہے. رب کہندا ہے پاکستان پڑھو, ایران پڑھو, انگلینڈ پڑھو, یورپی ملکاں چ پڑھو, بنگلہ دیش پڑھو, انڈیا چ پڑھو, جتھے مرضی نماز پڑھو
مکے وچ آ کے پڑھو امام دے سجے پاسے کھلو کے پڑھو میں زیادہ ثواب دیاں گا پر جدو میرے محبوب دے شہر وچ آؤ ادو کھبے پاسے کھلو کے نماز پڑھو میں زیادہ ثواب دیاں گا یا اللہ تیری ونڈ دی سمجھ نہیں آئی رولے آپ ہی پوائے نی لڑائیاں ساڑیاں لوائیاں نی اے مالکہ اے تیرا قانون کیسے پاکستان پڑھئے سجے پاسے ایران پڑھئے سجے پاسے ثواب بنگلہ دیش پڑھئے سجے پاسے ثواب امریکہ پڑھئے سجے پاسے ثواب کینیڈا چ پڑھئے سجے پاسے ثواب یورپی ملکہ چ پڑھئے سجے پاسے ثواب مصر چ پڑھئے سجے پاسے ثواب مکے آگے پڑھئے سجے پاسے ثواب دبئی پڑھئے سجے پاسے ثواب شارجہ چ پڑھئے سجے پاسے ثواب حرم مکہ مکے دی حدود وچ جنیاں مسجداں نے حضرات جدے دیاں جنیاں مسجداں نے رب کہندا ہے اوتھے آگے بھی پڑھو تو سجے پاسے پڑھو میں زیادہ ثواب دیاں گا بس جدوں میرے یار دے شہر مدینے آؤ میرے محبوب دی مسجد وچ آؤ ادوں کھبے پاسے کھلو کے نماز پڑھو میں زیادہ ثواب دیاں گا یا اللہ کیوں فرمایا ویندا نہیں کھبے پاسے میرے یار دا روزہ جو ہویا کھبے پاسے میرے یار دا روزہ جو ہویا جنہیں غلام مصطفیٰ دے روزے دے قریب ہوندا جائے گا اللہ ثواب وچ اضافہ فرمائے گا ہر کسے دی اے گل دی سرکاری دے پوے تے رب آکھیا میں بخشاں گا یار کیا بات ہے جیو چشتی صاحب لیٹ دا مول باہر سبحان اللہ اون میں زندہ باد اللہ نے دی محبت قبول فرمائے ان میں گل نو سمیٹنا ہے یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں چاہنا کہ جو میں تمہیں سنایا نا یہ تمہیں بھولے نا بہت ہی لمبی تقریر سناواں گا تو بھول جاؤ گے انہوں میں سمیٹن لگا ہوں توجہ دے آ جائے جڑا بندہ کہندا نبی صرف بشر نور نہیں انہوں کو وہ بنا ایک مسجد تے دے فتویٰ اے او مسجد ہے جتھے ایک نماز پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے آکھے گا نہیں او مسجد سارے پاکستان نو بھی مسجد بنا دیا او دے ورگی نہیں بن دی جڑی شان ہو دی ہے او دی ہوئی ہے نہیں سمجھے جڑی شان حضور دی مسجد دی ہے او سے مسجد دی ہے میں کیا مولوی دی چلو تسی نبی نو نور نہیں مان دے ایک مسجد بناؤ اپنے ابا اماں جی دی قبر نال بنا دیو دادے پردادے دی دادی دی قبر بنا دیو تائی پوپھی دی قبر بھی ہوتے بنا دیو کہہ دے وہ اے مسجد بڑی فضیلت آلی ہے ایک نماز پڑھی ہے چلو 50,000 نہیں 25,000 دا کہہ دیو آندہ نہیں کہہ سکتا میں کیا چلو 15,000 ہی کہہ دیو ایک نماز پڑھی ہے 15,000 نمازاں دا ثواب آندہ نہیں ہو سکتا میں کیا ملہ جی 5,000 ہی کہہ دیو آندہ نہیں کہہ سکتا میں کیا چلو 1,000 کہہ دیو آندہ نہیں کہہ سکتا میں کیا 500 ہی کہہ دیو آندہ نہیں کہہ سکتا میں کیا چلو ملہ جی 100 نماز دا ثواب کہہ دیو آندہ نہیں کہہ سکتا میں کہہ چلو 50 نمازوں دا ثواب کہہ دیو یہ وہ مسجد ہے جیدے ویچے ایک نماز پڑھی ہے تو 50 نمازوں دا ثواب ہوندہ ہے آندہ نہیں چشتی صاحب میں 50 نمازوں دا بھی نہیں کہہ سکتا بات جماعت تھے جڑا پڑھے گا انہوں 27 نمازوں دا ثواب ہوئے گا میں یا کیا اے ملہ جدو اٹھاں تے پتھران دی مسجد دی برابری تو کر نہیں سکتا
دے نال برابری کیویں کر سکنے جیدا چہرہ وتوہا والے زلفاں حامیم والیاں نے سیرا یاسین دے والامرو کیا دی جہان ہے او دی برابری کیویں کر سکنے جیدا ذکر رب نے آپ بڑا بلند کر کے آکھیا ورفعنا لک ذکرک جدیاں شاناں رب نے آپ بیان کر کے آکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین چاچے نو بھی ٹھنڈ پہ گئی جڑا لاہور پوچھتا سی پیا ہیں میں کہا مدینے ایک نیکی کریے تو 50,000 تے ایک گناہ کریے تو 50,000 کیوں نہیں آندا اچھا ہے منو نہیں سی پتا میں کہا تو جامت کرائے تے تینوں پتہ لگے نا تو بودھا ہی ہے ودائے نا ہڈا بودھا تیرا انہوں تھوڑا جا درمیان چو رکھ کے انج کر تے سونا لگے پھر ساڑھے کو 2-4 جمعے پر تینوں پتہ لگے قرآن کی آندہ ہے تے مصطفیٰ دا فرمان کی آندہ ہے کیوں بھی ساجد صاحب وہ تھے بے کے پھر سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ تو انہوں بھی سمجھ آئیے نور بھی نے تے حضور بشر بھی نے جڑے برابری آندے نے نور نہیں صرف بشر ہے ساڑھے ورگ ہے تو چلو پھر تسی مسیحت ہی بنا کے بخا دیو مسیحت تو اڑکل بند ہی نہیں اچھا ایڈے حضرت لوگ نے میں کہنا کچھ نہیں سمجھتی میں کر چھڑنا سی میں کہنا کچھ نہیں میں اپنے آپ لو کر لیا میں ٹھیک ہے انجی کام چلن دے میں کچھ نہیں آندا اچھا یہ جڑے بندے آندے نے نبی ساڑھے ورگا سی نبی انہاں یہ کدی نہیں آکھیا ابو جہل ساڑھے ورگا سی ابو جہل ورگے عتبہ ساڑھے ورگا سی عتبہ ورگے شیبہ ساڑھے ورگا سی شیبہ جدوں دسے گا نبی دا اتے ڈریکٹ حملہ کر کھلوتی نبی دا گستری ہی گل ہے ایک من بندہ آندہ چشتی صاحب تسی تقریر وچ یکدم چپ کیوں کر جاندے تیری کہہ گئے میں کہا او لفظ انجی ویسی چپ کر جانا میں نہ ہی کوئی گسے وچ کسی نو کمینہ آکھاں بغیرت آکھاں نہ ہی آکھاں چنگی گل نہ ہی آکھاں چنگا نہیں لگتا ہن 40 سالوں تو تے عمر ہو گئی ہے ہن نہیں چنگا لگتا اگے میں کہہ کوئی ہن میں چھڑ دیتا ہے آدھا نہیں تیری تقریر میں ٹی پی انہوں سنانی ہے ڈی سی انہوں تے میں انہوں کہنا ہے اے چیشتی صاحب بلا کے پوچھ اے ویچ کی کہن لگے سن میں کہا ڈی سی نے کہنا ہے تو ہی پوچھ میں نہیں پوچھوں ان کوئی سانو پوچھے اسی آپ پوچھ لینے ہیں نور مصطفیٰ دی گل کرن لگا سا بس گل اس بیٹی ہے اے نور چلدا چلدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی چایا حضرت ابراہیم تو حضرت اسماعیل چلدا چلدا کعب لوئی عبد المطلب حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والد گرامی جڑے بندے آندے نا حضور دے ماں پہ مسلمان نہیں ہونے کہ اپنے ابے دے متعلق گل کر ساڈے نبی دے ماں پہ مسلمان ہی نہیں اپنے ابے نو پاویں کافر کہے کتا کہے بلا کہے دلہ کہے جو مردی کہے ساڈے نبی دے ماپیاں دی گل نہ کریں آسان نبی دا کلمہ پڑھے ہے اسی نبی دی نموس واسطے بھی حاضر ہاں نبی دے ماپیاں دی نموس واسطے بھی حاضر ہاں جڑا کوئی گستاخ نبی پاک دے ماپیاں نو پھونکے گا اسی وہ دے دوالے ہو جائیں گے سانو برداشت نہیں اپنے ابے نو جو مردی پیا کوئی آکے سانو کوئی اعتراض نہیں توجہ ہوئے آخری گل ہے حضرت عبداللہ مکہ شریف دیاں گلیاں چو گزر رہے نہیں ایک کاغینہ یا عورت ملک شام چو آئی ہے انہیں مکہ وچ شامیانہ لائے ہے ٹینٹ لائے ہے شامیانہ خیمہ بنائے ہے انہیں اپنی ضرورت مطابق وہ چیزاں رکھیاں نہیں اتھے ہی رہندی ہے او دے کل پچھلیاں کتاباں دا علم ہے زبور دا بھی تورات دا بھی انجیل دا بھی علم ہے او دے کول کاخینہ علم والی ہے حضرات گرامی حضرت عبداللہ دا او دی گلی چو گزر ہویا
انہیں تیان ماریا جناب عبداللہ چلتے آ رہے نہیں او بی بی ویندی رہی تے جدو جناب عبداللہ کول آئے اٹھ کے کھلو گئی آندی عبداللہ میری گل سنو گے فرمایا کر آندی میرے خیمے چاہو جناب عبداللہ خیمے چ بہ گئے نہیں انہیں طرح طرح دیا چیزاں کے رکھیاں پیش کیتیاں کھان پین واسطے فرمایا تو میرے واسطے آج نبی عورت ہیں اسی آج نبی نالے عورت کو نہیں اسی یہ خدمتہ کران دے جڑی گل ہے یہ دس گل دس انہیں آکھیا عبداللہ میری ایک خواہش پوری کر دے میں دنیا دا مال تیرے قدمہ تے ڈھیر کر دیاں گی جناب عبداللہ آندے نے کیڑی خواہشی آندی یہ ہے میرے نال نکاح کر لے جناب عبداللہ کہیں دے نہیں حضے میں پہلا نکاح نہیں کیتا اساں پہلے نکاح دا فیصلہ اپنے والدین دے چھڑیا ہے تو انہوں بھی دعوت فکر دیاں گا پہلا نکاح جتھے ماں پہ کرن اتھے کریا جے انہوں راضی بھی رکھیا جے باقی دوجا تیجا چوتھا نکاح جے طاقت ہے جے حقوق پورے کر سکتے ہو تو کر لو نہیں حقوق پورے کر سکتے تو پھر نہ کریا جائے پھر نہ کریا جائے یہ گل صحیح پہ کرنا طاقت ہے حقوق پورے کرن دی جویں دا سوٹ پہلی نو لے کے دینا ہے اویں دا دوجی نو بھی لے کے دینا ہے جویں دی گڈی پہلی نو لے کے دینی ہے اویں دی دوجی نو بھی لے کے دینی ہے برابری رکھنی ہے مکان بھی اونجدا ہی سارے کام نظام اونجدا ہی رکھنے چاہیے دینے چلو بندیاں کو 6 سال لیٹ ہو جان گے انہوں تسلی دے کر کہ تینوں بھی انجدہ ہی دے رہے ہیں وعدہ معاہدہ صحیح کرے آ جائے کوئی اسلام سے ممانت نہیں کسی عورت انہوں نکاح دی دعوت دینی اسلام نے ممانت عورت بھی کسی مرد نو پسند کر دی نکاح دی دعوت دے سکتی ہے کوئی ممانت نہیں ایسی کوئی گل نہیں اسلام جبر تشدد اور گھٹن دا نا نہیں اسلام بڑا عظیم حضرات لوکاں دی اصلاح کردا ہے اور لوکاں نو سیدھے رستے تے چلاندا ہے حضرات گرامی توجہ دیا جائے او کاخینہ عورت نے دعوت دی تھی انہیں دعوت دے کیا میرے نہ نکاح کر کے خواہش پوری کر دی ہو جناب عبداللہ کہیں دے نہیں پہلا نکاح دا فیصلہ اساں بزرگاں دے چھٹی ہے جو فیصلہ کرن گے بولو ذرا اونچی بولو سبحان اللہ جو فیصلہ کرن اچھا اسی تیری گل اپنے بزرگاں نہ کریں گے جے وہ من گے تیرے والوں اسی تیرے نال کر لیں گے گل بزرگاں نہ کریں گے اگو بزرگ مان جان بزرگ جو کہہ دیں اچھا حضرت عبداللہ اٹھ کے آ گئے اسے دن گزرن تو بعد رات چڑھی تو حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمینہ دا انہوں نے گھر جا کے حضرت عبداللہ واسطے ہاتھ مانگ لیا نکاح دا ہفتے دے وچ وچ نکاح ہو گیا کدوں وچ وچ نکاح ہو گیا ایک ہفتہ کو اور لنگیا حضرت عبداللہ پھر اتھو ہی لنگے کاخینہ عورت کنوں تو گل عبدالمطلب نال ہفتے بعد انہاں کر لئی سی نکاح تو بعد گل کی تھی وہ کاخینہ عورت میں ملی سی فلانی جگہ تے تو میں پیان دی سی میں نہ نکاح کر لائے تو توڑا کی خیال ہے حضرت عبدالمطلب آندے نے تیری مرضی ہے عرب دے اندر بڑے بڑے لوکی نکاح کر دے سن یہ تے میری سرکار دا فرمان ہے 4 نکاح کرو کنے طاقت رکھ دے ہو حقوق پورے کر سکتے ہو تے 4 کر لو وگرنہ نہیں پورے حقوق نہیں کر سکتے تے پھر نہ کرو 4 تو ترین جانا ہاں ایک بیوی فوت ہو جائے 3 نے تو کول ایک اور کر لو 2 فوت ہو گئی نے 2 اور کر لو ایک وقت تسی 4 بیویاں رکھ سکتے ہو جے حقوق پورے کرو اچھا تسی بڑے کھوچلو ہولی ہولی آستے ہو پہ کہ چشتی صاحب تسی بھی کلے صاحب تسی میں نے جتوں آکھو گے میں آکے نکاح پڑھا دیا گا انشاءاللہ تو انہوں ٹینشن نہیں ہونے لگی کوئی ایسی پرابلم نہیں میں اسلام دی گل کر رہا شریعت دی گل کر رہا شریعت چو باہر نہیں گل کر رہا کوئی ایسی گل نہیں حضرات گرامی توجہ دیا آجے بڑی قابل غور حضرت عبداللہ دا گزر ہویا او کاخینہ عورت اتھی بیٹھی سی
زبور تورات انجیل دا علم رکھنا لی انہیں دیکھا جناب عبداللہ آ رہے ہیں پھر کھلو گئی جناب عبداللہ قریب آئے بی بی بولی نہیں جناب عبداللہ بولے تو نکاح دی دعوت دیتی سی انہیں کہا ہاں جناب عبداللہ اندے نے اساں گل کر لئیے تیرے نال نکاح کر لینے انہیں انج ویکھیا تے ویکھی جائے جناب عبداللہ اندے نے وہ نہیں کیے بھئی اگو بول کے اندھی عبداللہ کسی عورت نو ملے ہیں فرماندے نے ہاں میرا نکاح ہو گیا ہے کدے نال جناب آمینہ دا نام لیا اج 5-7 دیہاڑے ہو گئے میرا نکاح ہو گیا ہے او بی بی کہن لگی عبداللہ جی دے واسطے میں خواہش رکھنی سا او نور منتقل ہو گیا ہے او بڑی پاگاں والی بی بی ہے جی دے وال نور چلا گیا ہے بڑی عزت و شان والی بی بی ہے او دے مقدرانو سلام جی دے والے پاک نور گیا ہے انہیں کہا عبداللہ میں تیرا نکاح نہیں کرنا میں ٹور چلیاں ملک شام واپس انہیں چکیا بوری بسترہ سمیٹے شام یانا تمبو سمیٹے آندھی میں چلیاں انہوں پتہ لگ گیا نور دا انہوں نہیں پتہ لگ گیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے لوگ نبی نو نور نہیں ماندے اسی کنو کنو پہ ماننے ہیں اسی یعنی نبی بھی نور ہے جناب علی بھی نور جناب حسن بھی نور جناب حسین بھی نور تے نور نظر مصطفیٰ جناب سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ مولمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی نور نے اللہ حضرت نے گل مقدم کا چھڑی ہے کہ تیری نسلیں پاکی میں ہے بچا بچا نور کا پڑھو سارے تقریر ختم ہو گئی ہے شیر زور لاجے پڑھ لو تیری نسلیں پاکی میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا پڑھو تو ہے نور تیرا سب نماز پڑھن مسیتے جایا کرو ماں باپ دی تابعداری کریا کرو اے پیران دے آتے چم چم کے ساتھ دیتے جے انہیں کو آتے کدی ماں پیو دے چم چھڑو نا ویکھیا جے رب دیاں رحمت دیاں ٹھلنا کنیاں ہوں دیاں ہیں ماں باپ نو راضی رکھو رات نو سون تو پہلا انہاں دے پیر دباؤ لتاں دباؤ نہ بھی تھکے ہون پھر بھی ہاتھ لاؤ تینو دعا منگان دی سجنا ضرورت نہیں پے گی دعا آپ ہی ہو جائے گی ماں پیان دا کہنا نہ موڑو فون آ جائے ویچ لگے ہو وہ 3 گھنٹے دے پیکج ویچ نمبر تو پتہ لگ جاندہ ہے اماں جی دا ابا جی دا فون آ گیا ہے بندہ ویکھ لیندہ ہے باقی دا فون کٹ کے پہلا انہاں دا سنیا کرو چونکہ تیرے واسطے نعمت بھی نہیں تے رحمت بھی نہیں تے 2 نمبر پیران کو لو بالکل جان چھڑا لو جیڑے 4 مندریاں ادھر پان 4 ادھر پان ایڈے ایڈے لمے وال چھڑن طاقت دی گولی دیں سمجھ گئے انہوں نے بھی پیر ہے جو طاقت دی گولی نال دیں دیں طاقت دی گولی نال ٹھڈ پیٹ دی سیر پیر دی انہاں کو بچو اے کوئی ولایت دا معیار نہیں ولایت دا معیار پتہ کی ہے قرآن دے تابع ہوئے شریعت دے تابع ہوئے متقی ہوئے پریزگار ہوئے اے بچو 2 نمبر پیران کو انہاں دے بالکل نیڑے نہ لگیا کرو کتی طور تے اے 2 نمبر پیران نو ٹریکٹر دے ٹائراں دے پنچر دی دکان پا کے دیو انہاں نو 1 ٹائر دا پنچر لانا پہ گیا راتی نیندر سوک دی پہ جائے گی انہاں نو پتہ لگے گا کر کے کھانی کہنجے انہاں نو اے عورتاں جڑیاں نا ای جاندیاں نے اتھے بہ رہندیاں نے دم کران آئیاں تویز کران آئیاں او دیکھو کرا جڑا تیرے محلے 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے پڑھاندا ہے اتھے قرآن بچیاں نو پڑھاندا ہے اس مسجد دے امام نو کہا حافظ جی پھوک مار دیا جے قرآن پڑھ کے پھوک مارنی ہے نا نہیں تے ضروری نہیں مسیتے جانا حافظ نہ کو بھی کرانا کوئی ضروری نہیں گھر آپ ہی قرآن پڑھ کے پھوک مار لو بڑا مہربان ہے سورۃ فاتحہ پڑھو
تو پڑھ کے پھوک مار چھڈو. میں بہندا نہیں تویز دھاگے لئی. جدن میں بہ گیا نا تے بڑے 2 نمبر پیراں دیاں ہٹیاں ختم ہونے گنے کی بن گئے. میرے کو اتنا ٹائم نہیں. میں بہندا نہیں. وہ میں سفر چ رہنا ہوتا ہے, ہر ضلع چ جانا ہوتا ہے, پروگرام نے. نہیں تو میں انہاں دی مت مار چھڈاں. وہ وجہ ہے میں نہ پیسہ دم دا لینا, نہ تویز دا لینا, نہ پھوک دا لینا. لوڑ ہی کوئی نہیں. انجی اللہ بڑا دیندا. موجاں لگیاں. تسی بھی ایک پتر مولوی بناؤ تو میرے ورگا بنایا جے. جدی جرت بھی ہوے کہ لے ٹرے ہو جاندا ہی پیا. انج نہ ہوے باجی حضرت صاحب آئے, حضرت صاحب نہ ہوے پتہ لگے شیر بھی ہے, جرت بھی ہے, سینہ بھی ہے, کھلو جاندا ہے, ڈٹ جاندا ہے. انج دا بنانا ہے مسلک دی وفاداری واسطے. 2 نمبر پیراں دے نیڑے نہیں لگنا, بالکل قطعی طور تے نہیں جانا. میں یقین جانو تمہیں گل سناواں, میں نہ پیا رہن دینا, پر پھر مینوں تہاڈا خیال ہوندا تے میں اے جام کے چیمہ کوئی دور دی گل نہیں. اور بھی بڑے بندیاں دی گلاں نے, میں نہیں کرنیاں, بس وہ بھی میں شارٹ کٹ تمہیں رکھ دسن لگا. ایک بڑا کھاندا پیندا عرب پتی بندہ ہے, تو وہ مینوں لے گیا, کہن لگا چشتی صاحب 3 مہینے ہو گئے نے پھسی نو بیٹھے ہاں, تو ایک بندہ لیا سی, وہ سارے گھروں کدی کڈ دینا ہے تو کدی کوئی چیز وچ پا کے سارے گھر دھونی دینا ہے. تو میں بس تمہیں دسنا نہیں سا چاہتا, تو میں ہوں میرے کو غلطی ہو گئی ہے, تو مہربانی کرو تو میرے گھر ڈیرے تے مووی بند کر دینی سی بیٹا, سارے گھر ذرا ڈیرے تے تشریف لیاؤ, تو چشتی صاحب اتنے ذرا نا اتنے ذرا مہربانی کریا جے کو اللہ اللہ. میں کہا تو آپ ہی قرآن پڑھ لے. آندا نہیں بڑا مسئلہ خراب ہویا ہے. میں کہا اچھا جدو ہوں وہ آئے گا نا جڑا تیرے گھر کالے علم والا کام چلانا پیا, وہ آئے گا تو مینوں سدی. انہیں کہا انہیں تو کل آنا ہے. تو میں کہا کل پھر اساں بھی آنا ہے. وہ پھر پتہ کی ہویا, وہ پھر میں اتنے انہیں مینوں فون کیتا, میں جدو آئے گا نا کام شروع کرے گا تو مینوں سدی. وہ سٹی ہو سکتا پر 10-12 منٹ کا راہ سی, میں گھروں نکلنا سی, گڈی پھڑنی تو اتنے پہنچ جانا سی. وہ میں اتنے ٹر گیا, تو وہ انہوں دے کمرے دے اندر انہاں دھواں ہی دھواں باہر پیا ہوئے, پورے مکان چ دھواں ہی دھواں. میں کیا بلا ہی کام تے کوئی بڑا وڈا ہے. وہ بتیاں بنا کے نا دھونی دکھائے پیا, تو سارے بچیاں نو 2-3 بتیاں بنائیاں اس کمرے دے کونے کو, اتنے کلو وہ اتنے کلو. میں کیا دھواں ہی دھواں باہر پیا ہے. میں اندر گیا تو سین دے درمیان چ بیٹھا سی, تے کچھ کردا سی پیا اتنے آگے چلا کے. میں آندا اے جی, وہ میں منہ ویکھیا کالا منہ. میں کہ کالا علم کتنے اثر کرنا ہے, یہ ایڈا کالا منہ ہے, یہ علاج کرنے والا ہے. اچھا میں بوٹ پانا گرمیاں سردیاں, گرمی چ بھی تو سردیاں چ. ساکس پان دی میری عادت نہیں, میں سردیاں چ بھی بہت گھٹ پانا. جتنے میں ویکھا نا باؤ شاؤ بندے بیٹھے نے, وہ تو پھر میں پا کے ٹر جانا, پتہ لگے چشتی صاحب بھی باؤ ہی نہیں. اتنے میں ساکس پا لینا, ٹینشن ہو کے ٹر جانا. نہیں تو میں درویشاں دے وچ درویش ہی بن کے جانا, مینوں کوئی ایڈی ٹینشن نہیں. سانوں پتہ ہے جنہاں نوں پتہ انہاں منیا ہی منیا ہے, الحمدللہ ٹینشن کوئی نہیں. اچھا اتنے میں ٹر گیا, تو جدو میں پڑھے پیا نہ کچھ کرے پیا, تو نہیں دکھائی تو انجن پیا کرے, تو نال اپنا سر بھی انجن ہلائے. میں لائے بوٹ, میں مگروں 5-7 مارے. ہم کہونے ہوئے کہونے ہوئے کہونے ہوئے. میں کہا تیرے ابو وڈے ابو بڑا پٹے, جتیاں چھڈ کے پھر نسیا اتوں. انہیں کہا مولوی کتوں لے آندا ہی. انہیں کہا پتہ نہیں یہ آ گئے نہیں, یہ آ جاندے نے. انہیں کہا 2.5-3 لاکھ روپیہ نے میرے کو کھا چھڑیا. 2.5-3 لاکھ روپیہ ادو بھی ود بندے کھاندے نے, تو کچھ بھی نہیں, ادو بھی وڈے کھاندے نے. میں کہا کھول دروازے, پکھے چلا, سارے دھواں کڈ باہر. خبیث دا پتر نکل گیا اتوں, ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ سارے پکھے پکھے چلا کے دھواں شواں کھڈیا انہیں. میں فون کیتا مدرسے, میں کہا یار اتنے کوئی 10-15 بچے بھیجو ذرا. بچے آئے انہوں, میں کو قرآن پڑھو, قرآن پڑھیا اتنے. وہ پڑھدیا انہیں کام اتنے ایک ہو گیا. مینوں آندا چشتی صاحب برا ہے جی. میں کی ہے, میری بیوی دے سر چ خون پہ نکلتا ہے جینون. انہیں آخیا ویکو خون. وہ ویکھیا تو واقعی خون پہ نکلے. 15-20 جگہ تو خون نچڑے پیا, 15-20 جگہ تو کالا جادو سی, بڑا ہی پیڑا جادو سی. وہ خون پہ نکلے. میں تو ہاتھ نہیں سی لانا, غیر محرم سی. میں آخیا تے سر تو ہاتھ لا تو خون پھڑ. انہیں انج کر کے نا ہاتھ لایا وہ بندے نے, انج انہیں انج میرے کو کیتا. میں کہ لیاؤ نا, میں انج کیتا تو مٹی سی. وہ ہے ہی مٹی سی, لیکن وہ نکل رہی سی, جادو سی نا, کمل سی, بڑا بسورا. میں کہ اچھا, میں کہہ دیتے پردہ دے انہوں بٹھا دے, انہیں بند ہو جاتا ہے. وہ قرآن پاک پڑھیا گیا,
کوئی وظیفہ ایک دور کیتا نال برکت ساری قرآن پاک دی میں قرآن وچوں ایک وظیفہ اور کیتا اوتھے بیٹھے آئی الحمدللہ اج 2.5-3 سال ہو گئے نے اوتھے بالکل پرامن ہے سکون ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ دا فضل ہے تسی گھر قرآن نہیں پڑھ دے تے تاں مصیبتاں آؤندیاں نے جے قرآن پڑھو تے کسی دا جادو چلے ہی نہ تسی قرآن نہیں پڑھ دے جادو دا توڑ قرآن وچے کالے علم دا توڑ قرآن وچے سائے دا توڑ قرآن وچے ہر